السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتاوی فقہ ملت میں اگلی پوسٹ ہے وضو اور غسل کی نیت سے متعلق۔ تو نیت اصل میں دل کا پکا اور پختہ ارادہ کہلاتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ تو وضو اور غسل ان دونوں افعال، دونوں اعمال، ان میں نیت کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ سنت موقدہ ہے۔ اور سنت موقدہ عمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک یا دو مرتبہ ترک کر دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ عادت بنا لیں گے، آپ نیت کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نیت نہ بھی کی تو وضو تو ہو جائے گا، کیونکہ وضو میں پانی بہایا جاتا ہے اور پانی فی نفسہ ہی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے ساتھ نجاست کو بہا کر لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ آگ کا کام ہے جلانا، خواہ ہم جلنے کی نیت کریں یا نہ کریں وہ جلائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے ماچس کی تیلی لگائی اور اپنی انگلی کے اوپر رکھ دی، اب ماچس کی تیلی جل رہی ہے، تو کیا آپ جلنے کا ارادہ کریں گے تو آپ کو جلن محسوس ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے، اس کا کام تو ہے جلانا۔ یوں ہی پانی کا کام ہے فی نفسی پاک کرنا، خام قصد و ارادہ کریں یا نہ کریں۔ مثال کے طور پر جیسے فرش پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا، اس کا جو ہے وہ اس کی تری زائل ہو گئی، لیکن اس کا اثر باقی ہے کہ یہاں پیشاب کیا تھا کسی بچے نے۔ اب روٹین کے مطابق آپ نے فرش دھویا، کسی خاتون نے فرش دھویا، پانی بہایا، اس نجاست کو پاک کرنے کا خاص قصد و ارادہ نہیں کیا، لیکن بس پانی بہا دیا جس کی وجہ سے اس کا اثر بھی زائل ہو گیا، تو یہ فرش پاک کہلائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح پانی اور آگ کا کام فی نفس ہی اس میں قصد و ارادے کی حاجت نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی شخص وضو کرے اور اعضائے وضو پر پانی بہہ جائے، سر کا مسح ہو جائے، اگر کوئی غسل کرنے لگے پورے جسم پر پانی بہہ جائے، کلی بھی ہو جائے، ناک میں پانی چڑھانے کا فرض وہ بھی ساقط ہو جائے، نیت کچھ بھی نہ ہو، تو بہرحال یہ افعال صادر ہو جائیں گے، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو حالت جنابت میں تھا، مثال کے طور پر اگر وہ گھر سے نکلا، اس قدر بارش آ گئی کہ پورے جسم پر اچھی طرح سے پانی بہہ گیا، وہ بالکل تر ہو گیا، اور وہ پانی بہنے والا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، اور گھر پہ آ کے اس نے اچھی طرح کلی کر لی اور ناک پہ پانی چڑھا لیا، تو اس کا فرض ساقط ہو گیا۔ اگرچہ اس نے بارش میں نہانے کا قصد و ارادہ نہیں کیا، جنابت کو زائل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بس گیلا ہو گیا، یہ اچھی طرح پانی بہہ گیا، یہ فرض ساقط ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو لکھا ہے کہ وضو اور غسل میں نیت اگرچہ سنت کریمہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے سنت موقدہ ہے۔ تو اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ نیت کرتا ہی نہیں ہے تو گناہ گار ہوگا، نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، نیت کیا کرے؟ یا تو وضو کی نیت کر لے، یا تو طہارت کی نیت کر لے، یا پھر نماز کو جائز کرنے کی نیت کر لے کہ بھئی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو پھر ارادہ کیا ہے؟ وضو کا ہی ہے، تو نیت کر لے۔ تو اگر نیت کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ ورنہ ایسی فی نفسی اگر آپ نے پانی بہا کر، چلیں اس کو اور سمجھیں، مثال کے طور پر گرمی ہے، ایک بندے نے کہا میں جا کر وضو کروں گا، چلو ٹھیک ہے میں اب آتا ہوں، میں فریش ہو جاتا ہوں ذرا، اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، نہ وضو کا ارادہ تھا نہ پاکی کا ارادہ تھا، بس ایسے ہی جا کر ٹھنڈک کے حصول کے لیے جسم پر پانی بہا کر آ گیا۔ اب جب اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتے ہیں تو یہ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص آ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جب جسم پر پانی بہہ گیا تو اعضاء وضو جب گیلے ہو گئے اچھی طرح سے، تو یہ وضو بھی ہو گیا، اس کا بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے باقاعدہ کوئی نیت تو کی نہیں تھی۔ یہ مسئلہ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو اگر چاہیں تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، الفاظ اچھا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کا پکا اور پختہ ارادہ کہلاتا ہے۔ جب آپ نے وضو کرنے کا قصد و ارادہ کر لیا، بس یہ نیت کافی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ یہ الفاظ کہہ لیں، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے جو عبارت جو کہیں پڑھی جاتی ہیں، یاد رکھیے بعد کے فقہا نے اس کو الفاظ کو، جملوں کو مرتب کیا ہے عوام کی آسانی کے لیے، یا ایسے ہی مرتب کر دیا، لیکن بہرحال ان الفاظ کو پڑھنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، وضو کرتے وقت یہ پڑھ لے، نویت ان اتودع تقربا الی اللہ تعالی، اور غسل کرتے وقت یعنی واش روم میں جانے سے پہلے یہ پڑھ لے، نویت ان اغتسل تقربا الی اللہ تعالی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے، جو نیت اصل میں پہلے جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال، ان کے اعمال کو اگر آپ دیکھیں گے
تو باقاعدہ اس طرح کے جملے ذکر کرنا ان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بعد کے علماء نے اس طرح سے جملے مرتب کر دی کہ اس میں اچھے الفاظ ہیں، جیسے نویتو نیت کرتا ہوں میں، ان اتودع یہ کہ وضو کروں میں، تقربا الی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نیت کرتا ہوں میں یہ کہ میں غسل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو زبان سے بھی کہہ لیں تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اسے کہا جاتا ہے زبان اور دل دونوں کے ساتھ نیت کرنا۔ تو پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دیگر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں تو صرف اور صرف وہاں پر دل کا پکا اور پختہ ارادہ تھا، زبان سے نیت کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کو بعد کے علماء نے مستحب جان کر ان الفاظ کو مرتب کر دیا، جیسے کہ یہ روزے کی دعا پڑھی جاتی ہے، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ثابت نہیں ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیے اللہم انی لکا سمت وبک آمنت، اس طرح کے الفاظ آپ مرتب شدہ آپ کو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ بعد کے علماء نے اس کو مستحب جان کر مرتب کر دیا۔ تو اصل میں آپ جب نیت کر لی روزے کی، ٹھیک ہے روزہ شروع ہو گیا، جب آپ نے نیت کر لی روزہ افطار کرنے کی تو بس ٹھیک ہے بھئی، یہ کافی اتنا، اس طرح الفاظ اگر پڑھ لیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پڑھتا نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ہو ہم نے تو نیت تو کی نہیں روزے کی، تو اب کیا ہماری ساری ہو گئی، یہ افطار کرتے ہوئے نیت تو کر لی تھی لیکن ہم نے زبان سے الفاظ نہیں پڑھے، تو روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس میں خواہ آپ کو مشقت میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ بس آپ نے عمل کر لیا، نیت تھی آپ کی تو ہو جائے گا، زبان سے الفاظ کہنے کی باقاعدہ آپ کو حاجت نہیں ہے۔